سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک نوجوان مجرم کا واقعہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فاطمی خلافت کے 2 سالہ دور حکومت کے بعد اور سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ملک الصالح کو شکست دے کر جب تخت نشین ہوئے تھے تو اس وقت آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، جن کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنہا نمٹنا تھا۔ اور مشکل بات تو سلطان کے لیے یہ تھی کہ اس وقت سلطان کے سب سے عزیز انسان کا بیٹا ملک الصالح آپ کا دشمن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تخت سنبھالنے کے بعد پوری سلطنت کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا اور تمام چیزوں کا بغور مشاہدہ کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک چیز کا معائنہ کیا اور پوری سلطنت کا نظام بحال کرنے کا حکم دیا۔ اسی اثنا میں سلطان کو خبر دی گئی کہ سلطان معظم، مصر میں کوئی ایسی مضبوط جیل نہیں ہے جس میں بڑے بڑے قیدیوں اور مجرموں کو رکھا جائے، بس چھوٹی چھوٹی جیلیں موجود ہیں۔ ان میں سے آدھے سے زیادہ مجرم تو جیل میں موجود غدار سپاہیوں کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں اور صرف بے گناہ بچتے ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے مجرم بن جاتے ہیں۔ چنانچہ سلطان نے اپنی تمام تر توجہ مصر کے مرکز میں ایک بہت بڑی جیل کو تعمیر کرنے پر لگا دی اور مسلسل 2 سال کی محنت اور کام کے بعد مصر کی دارالحکومت میں بہت بڑی جیل تیار ہو گئی، جس میں ایک ہی وقت میں 5000 قیدیوں کو رکھا جا سکتا تھا۔ یہ جیل خاص طور پر پھانسی کے قیدیوں اور سزائے موت کے قیدیوں اور عمر قید کی سزا کے قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس میں بڑے بڑے مجرموں کو رکھا جاتا تھا اور اس جیل میں بہت سے کمرے ایسے بنائے گئے تھے جن میں سلطان کے قریب رہ کر جاسوسی کرنے والے افراد کو پکڑے جانے پر مختلف چیزوں سے ان کو اذیتیں دے کر ان جاسوسوں کے منہ سے راز اگلوائے جاتے۔ جب جیل بن کر تیار ہو گئی تو ملک بھر سے بڑے بڑے قیدی لا کر اس جیل میں بند کر دیے گئے اور اب سلطنت کا نظام کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا اور بتایا کہ میں چند سپاہیوں کے ساتھ جیل کا معائنہ کرنے جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس جیل کو تعمیر کروایا، کیا واقعی اس جیل میں اسی طرح کا نظام ہے یا نہیں۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند اہم اور بہادر سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے اور جیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد دوپہر کے وقت سلطان مصر کی سب سے بڑی جیل میں پہنچ چکے تھے۔ جیلر نے سلطان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور آپ کو جیل کا نظام دکھانے کے لیے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں ایک 17 سالہ نوجوان لڑکے کو سزا کے طور پر قتل کرنے والے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر تشریف فرما تھے۔ سپاہی ساتھ میں کھڑے تھے، قاضی صاحب بھی موجود تھے اور جیلر سلطان کے دائیں طرف موجود تھا، اور چند لمحے بعد ہی جلاد نے نوجوان کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے کہا کہ رکو، جس طرح ہمارے سلطان کا حکم ہے کہ کسی بھی قیدی کو سزائے موت دینے سے پہلے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھنی چاہیے، لہٰذا اس نوجوان لڑکے کو قتل کرنے سے پہلے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہ نوجوان شکل و صورت سے کسی بھی طریقے سے مجرم نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کا ہاتھ دودھ کی طرح سفید اور چہرہ مکھن سے زیادہ نرم ملائم تھا۔ سلطان فکر میں تھے کہ آخر یہ نوجوان کیسے قاتل ہو سکتا ہے۔ سلطان نے قاضی صاحب سے کہا، اس نوجوان سے میں خود اس کی آخری خواہش پوچھوں گا۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھے اور نوجوان کے پاس گئے اور کہا، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اب تمہاری زندگی کے آخری لمحے چل رہے ہیں، تمہیں قتل کیا جانا ہے، لہٰذا تمہارے دل میں کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے کہ اس کے سر پر موت کا سایہ منڈلا رہا ہے اور یہ ہنس رہا ہے۔
لیکن اس نوجوان کی مسکراہٹ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تشویش میں ڈال دیا۔ سلطان کو نوجوان کی مسکراہٹ میں تجسس پیدا ہونے لگا۔ سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا، تمہاری اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس نے کہا، کیا آپ میری آخری خواہش پوری کریں گے؟ سلطان نے کہا، بے شک۔ نوجوان نے کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری موت کو 2 دن کے لیے ملتوی کر کے میری 2 دن کے لیے شادی کر دی جائے۔ جب یہ بات اس نوجوان نے کہی تو تمام لوگ اسے حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ یا تو یہ اپنے ماں باپ سے ملنے کی خواہش کرے گا، یا اپنے بعد ان کی مدد کی فرمائش کرے گا، یا پھر اس کو کسی سے قرض لینا ہوگا یا دینا ہوگا تو اس کی بات کرے گا، لیکن یہ تو عجیب خواہش کر رہا ہے۔ سلطان کی زندگی میں ایسی خواہش کبھی بھی کسی مجرم نے نہیں کی تھی، اس لیے اس خواہش نے سلطان کو ایک اور عجیب و غریب امتحان میں ڈال دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تجھے پتا ہے کہ تمہارے سر پر موت ہے، اور اگر تمہاری سزا 2 دن کے لیے ملتوی کر بھی دی جائے تو تم 2 دن میں شادی کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، سلطان معظم، میں وضاحت تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر میری آخری خواہش کو سمجھ کر پورا کیا گیا تو میں بروز محشر میں اپنے اللہ کے سامنے اس بات کی ضرور گواہی دوں گا کہ بے شک میرے سلطان نے ایک سلطان ہونے کے ناطے میری آخری خواہش کو پورا کیا تھا۔ اس نوجوان کے یہ الفاظ سن کر سلطان کی دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ چنانچہ سلطان نے قاضی صاحب کو پاس بلایا اور پوچھا، قاضی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سزائے موت کے قیدی سے کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ قاضی صاحب طنزیہ انداز میں مسکرائے اور پھر اس نوجوان کو بغور دیکھنے لگے۔ سلطان اس نوجوان سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، تو کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ ایک قتل کے مجرم سے جس کو 2 دن کے بعد سزا کے طور پر قتل کیا جانا ہے، اس سے کوئی لڑکی شادی کے لیے راضی ہو جائے گی؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میرے گاؤں میں جا کر اعلان کروا دو کہ شمس النساء کو 2 دن کے بعد قتل کیا جانا ہے۔ جو بھی لڑکی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان کو یہ بات عجیب تو لگی، لیکن چونکہ یہ اس کی آخری خواہش تھی، لہٰذا سلطان نے اس وقت ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر گاؤں میں یہ اعلان کر دو۔ سپاہی اسی وقت گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا اور جا کر پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ شمس النساء کو 2 دن کے بعد قتل کیا جانا ہے۔ ان 2 دنوں میں جو بھی لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان کا سپاہی پیغام دے کر واپس لوٹا ہی تھا کہ اتنے میں جیل کے سنتری نے آ کر بتایا کہ حضور، جیل کے دروازے پر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی آئی ہے جو کہ دلہن کے لباس میں ہے، اور اس کے ساتھ ایک قاضی بھی موجود ہے۔ لڑکی کا دعویٰ ہے کہ میں شمس النساء سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جب یہ بات اس نے کہی تو وہاں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر کون ایسی بیوقوف لڑکی ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہوئی۔ پھر قاضی صاحب سوچنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ لڑکی اس کی محبوبہ ہو اور انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہو، لیکن نہ ہی قاضی صاحب اور نہ ہی سلطان جانتے تھے کہ اس نوجوان کی اس خواہش کے پیچھے کتنا بڑا کھیل ہونے والا ہے۔ لڑکی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ جس کا نام شمس النساء تھا کر دیا گیا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا اور پھر اس نوجوان نے کہا، آج کی رات میرے کمرے میں دیے بجھا دیے جائیں اور ہم دونوں رات جیل کے کمرے میں ایک ساتھ گزاریں گے۔ نکاح ہونے کے بعد شمس النساء اور اس کی دلہن کو جیل کے کمرے میں بند کر دیا گیا اور دیے بجھا دیے گئے۔ جیلر دروازے سے چند قدم دور حفاظت کے لیے تعینات رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کی طرف لوٹ آئے۔ رات کو جب تہجد کا وقت ہوا تو اندر سے لڑکی نے آواز دی کہ کمرے کا دروازہ کھولا جائے۔ سپاہی نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں موجود تھی وہ جیل کے کمرے سے نکلی اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئی۔ سپاہی نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کو اپنے 2 دن کے دلہے سے خوف آ گیا ہوگا، اس لیے یہ جلدی جلدی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور جب سورج طلوع ہوا اور سپاہی نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی
جس نے مردوں والا لباس پہنا ہوا تھا، اور شمس النساء وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب سپاہی نے یہ سارا منظر دیکھا تو اسی وقت باہر کی جانب دوڑا اور جیل کے منتظم کے پاس جا کر تمام صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب جیل منتظم نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کہا، اب میں سلطان معظم اور قاضی صاحب کو کیا جواب دوں گا کہ ہم ایک مجرم کو قابو میں نہ رکھ سکے اور وہ ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے کر یہاں سے فرار ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو ملی تو قاضی صاحب اسی وقت دوڑتے ہوئے جیل پہنچے اور ساری صورتحال معلوم کی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جو لڑکی اس وقت شمس النساء کی جگہ کمرے میں موجود ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جیل کا منتظم قاضی صاحب کو لڑکی کے پاس لے کر گیا۔ قاضی صاحب نے لڑکی سے کہا، یہ بات تو تم بھی بخوبی جانتی ہو کہ ہم تمہیں شمس النساء کی جگہ پھانسی تو نہیں دے سکتے، البتہ اس مجرم کو بھگانے کے جرم میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تمہیں ساری زندگی اسی جیل میں ہی گزارنی پڑے۔ اس طرح کی محبت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ کیا تم دیوانی ہو یا پھر پاگل ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، آپ جو چاہیں سمجھ لیں، لیکن شمس النساء کے بارے میں آپ سب لوگ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خود سلطان معظم نے بھی اس پر اعتبار نہ کیا کہ بھلا اتنا معصوم لڑکا اتنی چھوٹی سی عمر میں قتل کیسے کر سکتا ہے۔ جب اس بات کی اطلاع سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو سلطان نے فوراً اس لڑکی کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ قاضی صاحب کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس لڑکی کو لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہو گئی۔ سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا، اب مجھے تمام صورتحال کے بارے میں بتاؤ کہ آخر شمس النساء کیوں تمہیں زندان میں اپنی جگہ چھوڑ کر گیا؟ کیا تم نے اس کی جگہ قربانی دی یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، بے شک میں نے اس شمس النساء کو بھگانے میں مدد کی، لیکن شمس النساء کو کچھ اہم فرائض کو انجام دینا تھا، جن کو انجام دینے کے بعد شمس النساء مقررہ وقت پر اپنی سزا سے پہلے ضرور واپس آ جائے گا۔ یہ بات سلطان نے سنی تو بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ایسا بھی کون سا کام ہے جس کو شمس النساء پورا کرنا چاہتا تھا، اور سلطان اس بات پر بھی حیران ہوا کہ پھر اس نے شادی والی خواہش کی جگہ اس خواہش کا اظہار ہی کیوں نہ کیا کہ مجھے کچھ فریضوں کو انجام دینا ہے۔ اب مقررہ وقت پر اس کا انتظار کیا جانے لگا۔ مقررہ وقت ہو گیا لیکن شمس النساء ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تمام لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھ رہے تھے کہ اگر وہ نہ آیا تو پھر اس لڑکی کا کیا انجام ہوگا؟ کیا لڑکی اپنی محبت کے بدلے میں قربان ہو جائے گی یا پھر شمس النساء واپس آ جائے گا؟ اور لوگوں کے دلوں میں یہ سوال بھی تھا کہ کون ایسا عقل مند آدمی ہوگا جو ایک بار موت کی سزا سے بچ کر جائے تو دوبارہ خود کو موت کے حوالے کرنے آ جائے۔ لیکن شمس النساء کے پیچھے تو کچھ الگ ہی کہانی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ شمس النساء دوڑتا ہانپتا ہوا عدالت میں حاضر ہوا اور آتے ہی ہانپتے ہوئے کہنے لگا، میں اپنے مقررہ وقت پر پہنچ چکا ہوں، لہٰذا میری بیوی کو باعزت رہا کیا جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بدحواسی کی حالت دیکھی تو اس کو ایک ٹھنڈا مشروب پلانے کا حکم دیا۔ جب اس کی سانسیں بحال ہو گئی تو سلطان نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آخر تم نے ایسا کون سا فرض انجام دینا تھا جس کو انجام دیے بغیر تم اپنی موت کو گلے نہیں لگا سکتے تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اگر تم واپس مقررہ وقت پر نہ پہنچتے تو ہم تمہاری جگہ اس لڑکی کو قتل نہیں کرتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اس لڑکی کو رہا بھی کر دیتے، تو اس طرح تمہاری جان بھی بچ جاتی۔ نوجوان نے کہا، سلطان معظم، بے شک مجھ سے قتل ہوا، لیکن میں بے وفا اور جھوٹا نہیں، بلکہ میں اپنے وعدے کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہوں، چاہے اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کی بات سلطان کے دل کو جا لگی۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے تمہارا معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کرو کہ آخر تم نے کس کا قتل کیا، تمہیں کیوں قاضی نے موت کی سزا کا حکم سنایا، اور تم کون سا فرض پورا کرنے کے لیے گئے تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، میں اپنی محبوبہ سے دل و جان سے محبت کیا کرتا تھا،
یہ لڑکی ایک معمولی سے حکیم کی بیٹی ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے جب 2-3 لڑکوں کو پتا چلا کہ میں حکیم صاحب کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں تو وہ حسد میں حکیم صاحب کی بیٹی کو بری بری نظروں سے دیکھتے اور ہر روز اس کو تنگ کرتے، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ پہنچی کہ ایک دفعہ حکیم صاحب اپنے طبیب خانے میں مریضوں کے ہجوم کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچے تو وہ تینوں شر پسند افراد موقع پا کر حکیم صاحب کے گھر میں گھس گئے اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اسی وقت کسی کام کی وجہ سے میرا ان کے گھر کے پاس سے گزرنا ہوا۔ جب میں نے حکیم صاحب کی بیٹی کی چیخنے کی آواز سنی تو دوڑتا ہوا گھر میں گیا اور دیکھا کہ 3 نوجوانوں نے حکیم صاحب کی بیٹی کو گھیرا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ تو ان تینوں نے خود کو مجھ پر غالب اور طاقتور سمجھا اور کہا کہ ہم نہیں جا رہے، تم کیا کر لو گے؟ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، الٹا انہوں نے مجھ کو قتل کرنے کے لیے حملہ کیا اور اپنے ناپاک ارادے کو انجام دینے لگے۔ جب میں نے صورتحال کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے اسی وقت ایک خنجر نکالا اور اپنی جان بچانے کی خاطر اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت کی خاطر ان تینوں کو قتل کر دیا، اور چونکہ اس معاملے کے تمام گاؤں والے گواہ تھے لہٰذا قاضی صاحب نے 3 لوگوں کے قتل کے جرم میں مجھے موت کی سزا سنا دی۔ یہ سن کر سلطان کو حیرانی ہوئی اور پوچھا کہ آخر ایسا کون سا فرض تھا جو تم خود انجام دینے گئے تھے؟ تم اس کو اپنی آخری خواہش کے طور پر بھی بتا سکتے تھے اور اس کو حکومت کی طرف سے بھی پورا کیا جا سکتا تھا۔ نوجوان نے کہا، نہیں سلطان معظم، ایسی بات نہیں ہے، میں اس حوالے سے کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اور اس کی ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے اپنی بیٹی کے لیے زیورات اور چند سونے کے سکے بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور چور ڈاکوؤں کے خطرے کی وجہ سے اس نے مجھے امانت دی ہوئی تھی، اور اس امانت کو میں نے جنگل میں جا کر چھپا دیا تھا۔ لہٰذا مجھے کسی پر اعتبار نہیں تھا کہ اگر میں کسی کو اس بارے میں بتا دوں گا تو وہ صحیح سلامت اس امانت کو بوڑھی عورت تک پہنچا دے گا۔ میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا تھا کہ کہیں اس عورت کی امانت اس تک نہ پہنچے۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے بعد بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کا کیا ہوگا، لہٰذا اس لیے میں نے یہ شرط رکھی، اور پھر میں نے جنگل جا کر وہ سونے کے سکے اور زیورات نکالے اور بوڑھی عورت کے حوالے کرتے ہوئے اس کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کر چلا آیا۔ سلطان کو جب پوری تفصیلات معلوم ہوئی تو آپ نے قاضی صاحب سے کہا کہ بے شک آپ کو قضا کا علم ہے، لیکن اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنی جان اور عزت کی خاطر کسی بندے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قصاص یا سزا نہیں ہوتی، لہٰذا آپ نے کس قانون کے تحت اس نوجوان کو سزا سنائی؟ قاضی صاحب کچھ نہ بولے اور سر جھکائے باادب کھڑے رہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو اور اس لڑکی کو باعزت رہا کر دیا، اور ساتھ ہی اس نوجوان کی امانت داری اور دیانت داری کے بدلے میں 1000 سونے کے سکے بھی تحفے میں دیے۔ پھر وہ دونوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، ایک بات سچ ہے کہ اس طرح کے مشکل حالات میں صرف سچا چاہنے والا ہی مدد کر سکتا ہے۔ جس طرح شمس النساء کی محبت، جو کہ ایک غریب حکیم کی بیٹی تھی، اگر وہ وفا نہ کرتی تو شاید نوجوان کی بے گناہی کبھی ثابت نہ ہوتی۔ اس لیے دوستو، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کبھی اپنے چاہنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔